یہ زچگی کی تولید کے لیے، بچے ڈیلیوری کے لیے، اور بندش کے لیے، بندش کسی قسم کی ہو، دکان کی ہو، گھر کی ہو، رشتوں کی ہو، رزق کی ہو، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ بھئی اس وظیفے کو اور کسی نے آزمایا یا خالص یا مخلص کسی کا اور ہے؟ جی، اس لیے آج میں صرف 2 موضوع ہی چلا رہا ہوں، ہم اور موضوع بھی چلائیں گے۔ پہلا موضوع میں نے طلسمات کا، جس کو میں نے خط مرموز، خط ادریسی، یہ چیزیں عرض کی آپ کی خدمت میں، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے پاس ہیں، آپ بول نہیں رہے طلسمات کے موضوع پہ، کہ چھوٹے چھوٹے طلسم جن کی تاثیر ہو اور جن کی طاقت ہو، چاہے وہ کسی زبان میں ہو، آپ نہیں بول رہے۔ تھوڑا سا بولا ہے، نفع ہوا ہے، آپ نہیں بول رہے۔ اب اچھا بولنا ہے تو بول لیں، کسی کو کوئی چیز رہتی ہو تو ضرور بولیں۔ جی بھائی یہ بھی طلسمات میں سے ہے، ادھر آؤ ادھر بتاؤ اللہ والے۔ جی ایک منٹ یہ سنیں۔ ہاں جی، آپ کی ایک روحانی کلاس میں بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں، آپ کی ایک روحانی کلاس میں ایک عمل آپ نے بتایا تھا، یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق ابن عباس بحق مہتر الیاس بند خلاص۔ یہ آپ نے بندش کے حوالے سے بتایا تھا، بندش توڑنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہو۔ تو میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، اچانک سے میں نے ایک سانس میں 7 بار پڑھ کر تو لیپ ٹاپ پہ پھونک ماری تو لیپ ٹاپ ٹھیک ہو گیا تھا۔ حالانکہ الیکٹرانک چیز ہے، کسی ٹائم بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن میرے دل میں اسی ٹائم آیا کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے، تو میں نے جیسے ہی پڑھا تو میرا لیپ ٹاپ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس بحق مہتر الیاس بند خلاص۔ میں اس کے فائدے اور بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے بتایا، ان کو سناؤ بھائی۔ حضرت جی نے روحانی کلاس میں یہ دعا بتائی تھی کہ بندش کا آخری توڑ لاجواب چیز ہے، یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس و بحق مہتر الیاس بند خلاص، 313 مرتبہ۔ تو حضرت جی نے سب سے پہلے اپنا حوالہ دیا تھا کہ میں اب اس اپنا تجربہ بتائیں مختصر۔ ڈاکٹر نے، میری بیٹی ہونی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی بچہ بہت اونچا ہے تو آپریشن سے ہی ہوگا، تو میں نے اس نیت سے یہ دعا پڑھی 313 مرتبہ۔ الحمدللہ میری بیٹی گھر میں پیدا ہوئی اور بغیر آپریشن کے پیدا ہوئی۔ ہاں اچھا بھائی، یہ ڈیلیوری کے لیے لاجواب ہے۔ تندور بندھا ہوا ہو، بٹھی بندھی ہوئی ہو۔ ایک مائی تھی بیچاری، تندور ہی جلاتی تھی، بیوہ تھی، اور تندور جلا کے روٹی پکاتی تھی۔ یہ میرے نانا تھے، بہت بڑے عامل تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کنکر اٹھایا اور اس پہ یہ پڑھا، 7 بار پڑھا، یہ عمل 7 بار پڑھ کے اس کے تندور میں ایسے ڈالا نہیں تو ایک دم شعلہ اٹھا۔ اچھا پہلے وہ لکڑیاں ڈالتی تھی، لکڑیاں دھواں ہی ہو رہی، تندور بندھا ہوا تھا، تندور جل ہی نہیں رہا تھا۔ تندور بندھا ہوا ہوتا ہے، وہی ملفوظات میں ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم نے وہ اکابر کے اعتماد اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ابکری کے وظیفے خود ساختہ ہیں، ان میں قرآن حدیث اکابر کے 100% حوالے ہیں کہ ہمارے کوئی وظیفے، یعنی حکیم طارق وظیفے بناتا نہیں، بتاتا ہے۔ اور یہ اس میں بھی ہے یہ چیز، کیا بات بتا رہا تھا؟ تندور بندھا ہوا تھا، اور ایک اور بھی اس میں ہے کہ گھنٹا بندھا ہوا تھا۔ مولانا ذکری رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں تو وہ کہہ لیں گھنٹا بج نہیں رہا، جیسے گھنٹا بجتا ہے نا تو اگلی کلاس ہوتی ہے، گھنٹا آپ نے فرمایا کسی نے باندھ دیا، آپ نے اعمال بتائے، اعمال پڑھ کے گھنٹے پہ پھونکے، گھنٹا چلنا شروع ہو گیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پڑھ کے گاڑی میں پھونکے، پیٹرول پہ پھونکے۔ میں کہ تمہارا علم ہی کم ہے، یہ تو ہمارے اکابر نے کیا، تمہارا اب علم کم ہو، میں اس علم کا کیا کروں؟ میرے اکابر نے کیا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، یا خالص یا مخلص یا خلاص، دکان بندی ہوئی ہو،
رشتہ بندھا ہوا ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، ڈیلیوری نہ ہو رہی ہو، کہتے ہیں آپریشن ہوگا، آپریشن ہوگا۔ اس دن کی بات ہے کہ میں حویلی میں تھا پچھلے ہفتے، ہمارے ایک ساتھی قریبی خدمت کرنے والے مخلص ہیں، 2 دن سے ان کی بیوی بیچاری ہسپتال کے لیبر روم میں تڑپ رہی تھی۔ میں سیدھا وہ حویلی سے، احمد پور سے وہاں پہنچا۔ ایک خاتون ہے گھر میں، وہ علاج معالجہ کرتی ہیں بچوں کی، سیدھا ان کے گھر پہنچا، دھند رات، سردی، رات کو سیدھا پہنچا، اور وہاں پہنچ کے میں نے ساتھیوں کو اعمال پہ لگا دیا، خود بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا اللہ دے، ابھی دے۔ تو اب میں نے کہا اللہ دے، اب میں نے اعمال کرنے شروع کر دیے، اور ان گھر والوں کو پتہ چلا کہ مرشد آئے ہیں، موسمیاں آ رہی، چائے آ رہے، بسکٹ آ رہے، سب کو، میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کہا اللہ دے، پھر کھاؤں گا تو نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہونے کی جی مبارک ہو، ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے موسمی کاٹ کے دو، باقی چائے وغیرہ بسکٹ نہیں پیتا، تھوڑے سے کھا لیے۔ تو یہ اعمال کی طاقت اور برکت ہے، اعمال کی طاقت اور برکت ہے، اور اعمال کی طاقت اور برکت سے ہی نظام ہے۔ یہ جو خالص یا خالص ہے نا، یہ زچگی کی تولید کے لیے، بچے ڈیلیوری کے لیے، اور بندش کے لیے، بندش کسی قسم کی ہو، دکان کی ہو، گھر کی ہو، رشتوں کی ہو، رزق کی ہو، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ بھئی اس وظیفے کو اور کسی نے آزمایا، یا خالص یا مخلص کسی کا اور ہے؟ جی کراچی میں دوست رہتے ہیں، ان کے بیٹوں کو لوگ اغوا کر کے لے گئے، میں نے انہیں کہا یہ پڑھو۔ کہتے ہیں کمالات عزیزی، شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ کی کتاب کمالات عزیزی کتاب لے کے آئے، اور اس کا حوالہ اس میں دکھایا کہ میں یہی پڑھ رہا ہوں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد باعزت وہ بری ہو گئے، بازیاب ہو گئے، مل گئے۔ اور کسی کا اس وظیفے کے بارے میں یا خالص یا مخلص کے بارے میں مشاہدہ ہے؟ بولیں اللہ والے، کوئی تجربہ؟ اچھا ٹھیک۔ یہ عمل جو ہے ہر چیز کی بندش کے لیے ہے، اور بہت زبردست عمل ہے بندش کے لیے۔ حضرت صاحب میں نے نا ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے گھر بیٹھے آن لائن، جی اس میں برکت کی اللہ تعالیٰ اس کو چلا بھی۔ انشاءاللہ حضرت صاحب کاروبار مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، رزق حلال کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں ہے۔ آن لائن اگر کام آپ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی 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 وقت دعا فرماتے ہیں، اللہ چل جائے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، ساتھ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، آپ وہ بھی ساتھ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ 2 تسبیح قل هو اللہ کی صبح شام پڑھ کے آپ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی فیملی، اہل البیت ہیں، ان کو ہدیہ کریں، اور اور دنیا کے مالدار ہستیوں کو ہدیہ کریں۔ 3 نبی ایسے ہیں جو مالدار ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بادشاہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور مالدار اہل البیت، صحابہ اور اولیاء کو ہدیہ کریں۔ ان کی برکتوں کے ذرے آپ کو ملیں گے، اور ایک ذرہ بھی مل جائے تو کام بن جائے گا۔